نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة صدق الله العظيم۔ جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے طلاق کی مؤثر ہونے کے اعتبار سے قسمیں اور اس کی صورتیں، یعنی دنیا میں جو طلاقیں دی جاتی ہیں معاشرہ کے اندر، وہ طلاقیں ٹوٹل 3 قسم کی ہیں جو اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اور ان 3 طلاقوں کی توضیح، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ان کی اقسام کیا ہیں، ان کی جو ہے صورتیں کیا ہیں، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، نمبر 3 طلاق مغلظ، غلیظ سے بنا ہوا ہے، غین لام یا ضا۔ تو یہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ان میں جو پہلی قسم ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، رجعی رجوع سے ہی ہے، اور بائن بینونت سے ہے، جدا ہونا، اور مغلظ غلیظ سے ہے، بہت زیادہ گاڑی طلاق، خطرناک طلاق۔ اب یہ جو پہلی ہی ہے رجعی، رجعی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی صریح لفظ، مثلا طلاق کا لفظ ہی لے لے، وہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے لیے بولا ہے، 1 مرتبہ بولا تجھے طلاق، تو اس سے 1 طلاق رجعی ہوگی۔ کیا مطلب؟ 1 طلاق تو ہو گئی ہے 3 میں سے، اور اب اگر یہ چاہتا ہے رجوع کرنا تو یہ رجوع عدت کے اندر اندر کر سکتا ہے۔ عدت اس کی اپنی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کے لیے الگ ایک کلپ آئے گا۔ تو یہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے سے یہ ہوگا، اور رجوع کیسے کرے گا وہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے بھی الگ ایک کلپ آئے گا۔ اور یہ رجوع جب کر لے گا تو 1 طلاق سے چلی گئی ہے اور 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ہے۔ اور اگر کسی نے دوسری طلاق دے دی یا 2 مرتبہ طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں بھی 2 طلاقوں کے بعد بھی، یعنی یہی لفظ صریح بالکل واضح لفظ بولا، یعنی طلاق کا لفظ بول دیا، تو پھر بھی اس کے لیے کیا ہے، 2 طلاقیں ہو جائیں گی، تیسری رہتی ہے تو عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، اور رجوع کرنے سے وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ یہ ہو گیا رجی کا مسئلہ۔ الطلاق مرتان دوسرے پارے میں ہے نا، الطلاق مرتان آخری پاؤ کے قریب، وہ اسی طلاق رجعی کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا طلاق ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بائن، یعنی یہ جو رجوع رجعی کے اندر کیا جا رہا ہے، اس میں یاد رکھیں کہ بغیر نکاح کے رجوع کرے گا، کیونکہ رجعی میں وہ اس کی بیوی ہونے سے نکلی نہیں ہے، تو اس لیے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع کرے گا۔ دوسری جو طلاق ہے اس کو بائن کہتے ہیں، بینونت سے بنا ہے وہ لفظ، جدائی، پکی جدائی۔ اب کیا مطلب؟ اگر کسی شخص نے بائن طلاق دے دی ہے تو بائن طلاق دینے کی صورت میں وہ بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے، اور اب یہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا بغیر نئے نکاح کے۔ اگر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے، عدت کے اندر کرنا چاہتا ہے یا عدت کے بعد کرنا چاہتا ہے، عدت کے بعد کرنا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو چاہیے کہ یہ شخص رجوع نئے نکاح کے ساتھ کرے، نیا مہر ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، پوری ایک ترتیب پھر نہیں ہوگی۔ بے شک مختصر سا مہر رکھ لے اور جو ہے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو وہ اس طرح ہوگا۔ رجوع یعنی عدت کے اندر یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں طلاق بائن اگر دی ہے تو اس کو نکاح کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ پہلے اور دوسرے میں فرق آ گیا، یعنی رجعی اور بائن کے اندر یہ نکاح کرنا نہ کرنا، اس میں فرق آ گیا۔ تیسری طلاق ہے، اس کو کہتے ہیں مغلظ، غلیظ سے بنا ہوا، گاڑی خطرناک طلاق ہے۔ تو وہ طلاق ہے جس کے بعد آدمی رجوع قطعا نہیں کر سکتا، نہ نکاح کے بغیر نہ نکاح کے ساتھ، بلکہ مغلظ کے بعد اس کو دوسری جگہ عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور وہ کسی کی بیوی بن کے رہتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اتفاقی طور پر اس کو اگر کہیں طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا یا کوئی اور ایسی تفریق ہو گئی، ان کی آپس میں خلا ہو گیا، کوئی بھی صورت جدائی کی پیدا ہو گئی،
تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد جا کے اس پہلے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا ہے. یہ ہے مغلظ طلاق. کتنی قسمیں میں نے بیان کر دی؟ 3. اچھا 3 قسموں کے میں نے نام رجعی، بائن، مغلظ اور ان کے حکم بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ رجعی کون سی طلاق ہوتی ہے، بائن کون سی صورتوں میں ہوتی ہے اور مغلظ کون سی. تو رجعی اور مغلظ وہ تو بالکل آسان سی ہے. مثال کے طور پر رجعی یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل صاف لفظوں میں، جیسے میں نے مثال دی لفظ طلاق کہتا ہے، تو طلاق ایک صریح لفظ ہے، بالکل واضح لفظ ہے نا. یہ جدائی کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، تو اس لیے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. رجعی. اور کبھی رجعی کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسا لفظ بول رہا ہے کہ جو لفظ ہے تو بائن والا، لیکن چونکہ وہ جدائی کے معنوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، تو عام طور پر اس کے زیادہ مشہور ہونے کو دیکھ کر لوگ اس کو سری کی طرح قرار دیتے ہوئے رجعی اسے واقع کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے بیوی کو میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے فارغ کر دیا. تو یہ لفظ بالکل واضح ہیں، تو واضح ہونے کی وجہ سے ان میں سے پوشیدگی گویا ختم ہو رہی ہے. تو پوشیدگی ختم ہونے کی وجہ سے جدائی کے لیے بالکل واضح طور پر آ رہے ہیں یہ لفظ. تو اس لیے اس سے بھی طلاق رجعی کو بعض فقہاء علماء اس کو جو ہے اس کا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ ایسے لفظوں میں دوسرے بعض علماء اس کو بائن ہی کے درجے میں رکھتے ہیں، بائن ہی کے درجے میں رکھتے ہیں. تو اس لیے اس کا مسئلہ اور ترتیب سے ہوگا. بہرحال اس میں دونوں طرح کی گنجائش بنتی ہے ان لفظوں میں. اچھا اس کے بعد ایک جو میں نے کہا کہ بائن کی صورت کون سی ہے، تو بائن کی مختلف صورتیں ہیں. بائن مثلا اس میں ایک صورت ہے کہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجعی کی صورتیں، تو میں نے دو صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ ایک بالکل واضح طلاق جیسے لفظ طلاق کو استعمال کر لے، یا میں نے آزاد کے لفظ یا فارغ کے لفظ یا چھوڑ دیا اس طرح کے لفظ. اس میں علماء کے دو قول، دو انداز میں نے بیان کر دیے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 لفظ اور بھی ہیں، کہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو بجائے اس کے مظاہر تو کنایہ نظر آتے ہیں. یعنی کنایہ کا مطلب ایسے لفظ جن میں پوشیدگی ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتے طلاق اور جدائی کے لیے. تو عام طور پر کنایہ کے ایسے لفظوں کے استعمال سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے، بائن طلاق. لیکن 3 لفظ ایسے ہیں جو کنایہ ہونے کے باوجود، پوشیدگی والے ہونے کے باوجود ان سے رجعی واقع ہوتی ہے. فقہاء اس پر اتفاق کر رہے ہیں. مثلا ان میں سے ایک لفظ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے عدت گزار لے، یا یہ کہہ دے تو اپنا رحم خالی کر لے، رحم دانی بچہ دانی خالی کر لے، یا یہ کہ تو ایک ہے. تو اس طرح کے لفظ تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل صریح ہو چکے ہیں اور وضاحت والے ہیں بالکل، تو اس وجہ سے اس کو وہ رجعی طلاق ہی سے واقع کر رہے ہیں. اچھا تو رجعی کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، گویا خلاصے کے اعتبار سے 3 طرح کی آ گئی. اب میں جا رہا ہوں بائن کی صورتوں کی طرف. بائن ایک تو ہوتا ہے بائن طلاق کا واقع ہونا، ایک ہوتا ہے بائن طلاق کے حکم میں ہو جانا. یعنی اگر نکاح فسخ ہو گیا ہے تو فسخ ہونے کو بھی ہم بائن کے حکم میں لکھ دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے بائن طلاق کا واقعی واقع ہو جانا. اب مثال، کوئی آدمی خدا نخواستہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، اپنے قول و فعل میں کوئی ارتداد اختیار کر لیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو کوئی آدمی بھی جو اسلام سے نکلے گا تو اس کی بیوی بھی ساتھ ساتھ اس سے جدا ہوگی. تو اس کو طلاق بائن یا نکاح فسخ اس طرح کے لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب تک یعنی جب وہ دوبارہ ایمان لائے گا، کلمہ پڑھے گا، تو ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا نکاح بھی دوبارہ پڑھانا پڑے گا، ورنہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے. ایسے ہی بائن کی پختہ طلاق کی، پختہ جدائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی عورت خلا کر لے کہ خاوند کو اپنا مہر چھوڑ دے، اس کا جو ہے مالی مطالبہ اس کا حل کر دے اور مہر چھوڑ کر وغیرہ اس سے طلاق لے لے. تو وہ طلاق جو مال کے عوض میں خلا میں آئے گی تو اس طلاق کو بھی ہم طلاق بائن، پکی طلاق کہتے ہیں. ظاہر بات ہے پکی طلاق نہیں ہوگی تو کل پھر رجوع کر کے بیٹھ جائے گا، اس لیے پکی طلاق بائن ہوتی ہے.
ایک صورت اور یہ بھی ہوتی ہے بائن کی کہ کنایہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اب کنایہ کے لفظوں میں مختلف لفظ ہوتے ہیں. ایک لفظ وہ ہے جو کنایہ ہو کر بھی بالکل واضح ہے. مثلا بائنن کا لفظ استعمال کرتا ہے، انتی بائنن، انتی تو عورت، تو بیوی، بائنن جدا ہے. اب بائن جدا کو کہتے ہیں. تو یہ لفظ کنایہ ہونے کے باوجود طلاق کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ جو طلاق ہوگی وہ پکی طلاق یعنی بائن طلاق کی ہوگی. ایسے ہی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نیت کیا کی ہے کیا نہیں کی، یہ لفظ ہی ایسا ہے. اسی طرح کا ایک لفظ ہے حرام، تو مجھ پر حرام ہے. تو یہ حرام کا معنی حرام ہی لیا جائے گا، یہاں پر حرمت یا عزت اس معنی میں نہیں لیا جائے گا. بس اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، یعنی اب دوبارہ نکاح کے بغیر وہ حلال نہیں ہوگی. ایسے ہی کچھ الفاظ ایسے ہیں، اور یہ الفاظ زیادہ ہیں، اس پر انشاءاللہ میں پورا ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ جس میں ایسے لفظ رکھوں گا آپ کے سامنے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذو احتمالین ہوتے ہیں، یعنی جس میں دو طرح کے احتمال ہوتے ہیں. ایک احتمال میں طلاق نہیں ہو رہی اور دوسرے میں احتمال میں طلاق ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے تو میری ماں ہے، تو ماں یعنی اس کے دو مطلب ہیں. جیسے ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے، اب تو ہو گئی نا طلاق. یا تو میری ماں ہے، یہ مطلب ہے جس طرح وہ میرے لیے ایک مقدس ہے اور عزت والی ہے، ایسے تیری بھی میرے ہاں بڑی عزت ہے، تو اب نہیں ہوئی طلاق. تو یہ اس طرح کے لفظ بھی ہوتے ہیں. اب اس طرح کے لفظ زیادہ ہیں، ان کو میں بعد میں شمار کرواؤں گا، اور وہ خطرناک ہے اس طرح کے لفظ کہنے. اچھا اس میں یہ یاد رکھیں، میں نے کہا تو میری ماں ہے اس طرح کہہ رہا ہے. اگر کسی نے کہا تو میرے ماں کی طرح ہے تو وہ مسئلہ جدا ہے. پھر وہ زہار کہتے ہیں، اس کو زہار کہتے ہیں. اور زہار میں عارضی طور پر لیکن مضبوط جدائی آ جاتی ہے. کسی نے کہہ دیا تو میرے ماں کی طرح ہے، طرح اس طرح کے لفظ استعمال کیے نا، تشبیہ والے. تو میرے ماں جیسی ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کیے. یا بہن جیسی ہے، بیٹی جیسی ہے، یا اس کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کے سر کی طرح ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کیے. تو اس سے زہار ہوتا ہے، اور زہار میں اس کو 2 مہینے روزے رکھنے ہوتے ہیں، غلام یا آزاد کرنا ہوتا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا وغیرہ، اس سلسلے جس کا ذکر 28ویں پارے کے بالکل شروع میں موجود ہے، سورہ مجادلہ میں وہاں موجود ہے. اس میں عارضی جدائی ہوتی ہے، وقتی جدائی ہوتی ہے جب تک کہ کفارہ نہ دیا جائے، لیکن ہوتی مضبوط جدائی ہے. وہ زہار وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ یاد رکھیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو میرے ماں ہے، تو یہ زہار تو نہیں ہے، اس میں تشبیہ والی چیز نہیں آئی نا، کی طرح وغیرہ وہ لفظ نہیں آیا. تو اب اس میں اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. ماں کی طرح مقدس ہے، عزت والی ہے، یا ماں کی طرح حرام ہے. دونوں میں جدا حکم لگے گا. ایک پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ٹاکرا چل رہا ہوتا ہے، مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے گویا زبان سے، اور طلاق کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پر اگر کسی نے اس طرح کے لفظ کہے تو پھر ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی نیت تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ اس موقع پر اس طرح کے لفظ بولنا بظاہر یہی بتا رہا ہے کہ یہ طلاق ہی دے رہا تھا، اس لیے وہاں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا. ایسے ہی سخت غصے کے موقع پر بھی اگر اس نے طلاق دی ہے، سخت غصہ تھا اس کو، تو سخت غصے کے موقع پر بھی ایسے لفظ جب بولتے ہیں تو عموماً جدائی کے لیے بولتے ہیں. وہاں پر بھی کبھی بغیر نیت کے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اور طلاق اگر ہو گئی تو وہ بائن ہوگی، پکی طلاق ہوگی، بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا، اور پھر ایک الگ ترتیب ہوگی. اچھا اسی طرح یہ تو میں نے کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بائن کی اور صورتیں بھی ہیں، مثلا ایلا کی صورت میں بھی طلاق بائن ہوتی ہے. مثلا ایلا کیا ہے؟ ایک شخص بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ 4 مہینے یا 4 مہینوں سے زیادہ کا فگر استعمال کر لیتا ہے، یا کہتا ہے کبھی بھی تیری قربت حاصل نہیں کروں گا. تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے 4 مہینے اس طرح گزار لیے جدائی میں، دوری میں، تو خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ایلا. تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح ایک طلاق ہوتی ہے مال کے ساتھ، کہ مال لے کر طلاق دینا، ایک خلا کی صورت میں، ایک طلاق بالمال اس کو کہتے ہیں. تو اس صورت میں بھی جو مال کی صورت میں، عوض کی صورت میں جو طلاق آتی ہے، تو اس کو بھی یہی شمار کیا جاتا ہے، اسی کو شمار کیا جاتا ہے کہ یہ طلاق بائن ہے. اسی طرح
اگر کوئی عورت اس کا نکاح ہو گیا لیکن اس کے بعد رخصتی اور ملاپ کے سلسلے نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اگر اس کو طلاق دی جا رہی ہے تو اس کو اگر رجعی طلاق بھی دی نا، رجعی کچی طلاق جس کو کہتے ہیں لفظ طلاق استعمال کرنا، تو اگر لفظ طلاق کے ساتھ بھی طلاق دی جس کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، ملاپ وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو اس کچی طلاق وہ اس کے حق میں کچی طلاق بھی پکی شمار ہوتی ہے، بائن ہی شمار ہوگی، بائن ہی شمار ہوگی، کیونکہ ابھی تک گویا ان کا آپس میں اجتماع نہ ہونا اس جو ہے ابھی یہ کچے بندھن کے اندر تھے گویا، یعنی نکاح تو تھا لیکن کچے رخ پر کھڑے تھے، تو وہاں کچے سے بھی پکا سلسلہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی سری لفظ رجعی والا لفظ بول رہا ہے، مثلا لفظ طلاق ہی بول رہا ہے، لیکن اس لفظ طلاق کی کوئی صفت لا رہا ہے، بڑی گاڑی قسم کی صفت، خطرناک قسم کی صفت لا رہے ہیں، باری صفت، تو باری صفت اس کچے لفظ کو بھی پکا کر دے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے تجھے طلاق پہاڑ جیسی، یا تجھے لمبی چوڑی طلاق، تو یہ جو آگے صفتیں لا رہے ہیں نا، ان صفتوں کی وجہ سے وہ کچا لفظ بھی پکا بن گیا، رجعی سے بائن ہو گئی تھا۔ تو اسی طرح کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بائن کے بعد، یعنی ایک آدمی نے بائن طلاق دی ہے نا، بائن طلاق دینے کے بعد اگر وہ رجعی طلاق دے رہا ہے تو وہ رجعی بھی بائن ہی بن جائے گی، بائن بن جائے گی۔ اور یہ صورت بھی ہوتی ہے، اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رجعی کے بعد اگر رجعی دی تو وہ 2 رجعی ہو جائیں گی، اور اسی طرح اگر رجعی کے بعد بائن دی تو وہ بائن آ کر اس رجعی کو بھی بائن بنا دے گی، اور بائن کے بعد اگر رجعی دی تو پھر وہ رجعی بھی بائنی بن جائے گی۔ 3 صورتیں ہو گئی، اور اگر بائن کے بعد بائن دی تو بائن واقع نہیں ہوگی بائن کے بعد۔ یہ الگ الگ صورتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک صورت بائن کی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی لعان کر رہا ہے، اور لعان میں شوہر کیا ہے، وہ جس نے تہمت لگائی تھی بیوی کے اوپر، جس کا ذکر جو ہے 18ویں پارے میں موجود ہے، تو وہاں پر لعان ہو گیا۔ تو اب ان میں جدائی لعان کے ساتھ ہوگی یا نہیں، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں احناف کہ نہیں، طلاق دینی پڑے گی لعان کے بعد بھی، پھر قاضی فیصلہ دے گا اس طلاق کے بعد جدائی کا۔ تو اب یہ جو طلاق دیں گے، خاوند جو طلاق دے گا، تو اگر یہ طلاق نہ دے، آمادہ ہی نہ ہو طلاق دینے پر، تو قاضی تفریق کر دے، تو یہ تفریق فسخ نکاح ہوگا، اور فسخ نکاح بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ جو تنسیخ نکاح ہے نا، قاضی کا تنسیخ نکاح کر دینا، فسخ نکاح کر دینا، وہ بائن تو نہیں ہوتا، بائن طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ فسخ نکاح جو ہوتا ہے نا، فسخ نکاح وہ طلاق عام طور پر نہیں ہوتی، وہ صرف کٹ ہوتا ہے نکاح کا۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کا نکاح گویا درمیان سے کٹ گیا ہے۔ دیکھیں، ایک مشین کو 3 پرزے، 3 نٹ لگے ہوں، تو ایک تو یہ ہے نا کہ پانا لے کر 3 نٹ کھول لینا، اور ایک یہ ہے کہ 3 نٹ ادھر ہی لگے ہوں اور ایک کٹر سے کٹ لگا کے جدا کر لینا، یہ نٹ ادھر ہی لگے۔ تو یہ جو تنسیخ اور فسخ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نٹ ادھر ہی لگے اور کسی کٹر سے کٹ لگا کے دونوں کو جدا کر دیا۔ چنانچہ فسخ نکاح کے بعد اگر دوبارہ نکاح کر کے یہ میاں بیوی بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاوند تینوں طلاقوں کا مالک رہتا ہے، یعنی چونکہ پہلے طلاق واقع تو نہیں ہوئی تھی نا، تو صرف کٹ لگ گیا تھا، تو اس کا حل تو نئے نکاح سے ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں تینوں طلاقوں کا وہ مالک ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ میں صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے سے، ایسے لڑکے سے نکاح کیا جو اس کا کف نہیں تھا۔ کف نہ ہونے کا مسئلہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو بھی انشاءاللہ الگ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال کف کا یہ آسان مطلب لے لیں، کف کا معنی برابری، برابر کا نہیں تھا۔ لڑکی کا خاندان اعلیٰ تھا، لڑکے کا خاندان بالکل عام تھا۔ جیسے عام طور پر معاشرے میں لوگ دھوبی یا موچی یا حجام وغیرہ اس طرح کے لوگوں کو، یا اس طرح کے بعض طبقوں کو بہت نیچے سمجھتے ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بس یہ معاشروں کے اندر یہ چیزیں تو ہیں، اور ہندوازم میں تو بہت زیادہ ہے، وہ تو شودر وغیرہ کے مختلف سلسلے ہیں ان کے، وہ تو بڑے سخت ظالمانہ سلسلے ہیں ان کے۔
تو عام طور پر لڑکی اگر اعلیٰ خاندان کی ہے، لڑکا بالکل کم تر خاندان کا ہے، لڑکی اعلیٰ درجے کی دیندار ہے، لڑکا بالکل بے دین سا ہے، اور اس طرح کی اور دنیاوی معاشی اعتبار سے بھی بہت بڑے فرق ہیں، تو یا پھر لڑکا جو ہے وہ غیر سید ہے اور لڑکی سید زادی ہے، ایسی صورت میں تو اگر اس کا کف برابر نہیں بنتا خاندان وغیرہ، یہ تقریباً کف 3-4 چیزوں میں اور بعض 10 چیزوں تک لے جاتے ہیں، اس میں کف کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن 3-4 چیزیں خاص ہیں، الگ موضوع ہے۔ تو اب اگر لڑکی کا والد اعتراض کر لیتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نو کرنے سے ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، تو یہ بھی جدائی آ جائے گی، جدائی کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے۔ اچھا، اور یہ جدائی بھی بائن کی کوئی صورت بن جائے گی، بلکہ اس کو بعض تو کہتے ہیں نکاح ہی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے خیار بلوغ کی، کہ ایک لڑکی کا نکاح بچپن میں کروا دیا تھا تو کسی لڑکی لڑکے کا، اور پھر جب وہ بلوغت میں قدم رکھ رہے تھے تو ان کو جب دادا نے اور باپ نے نکاح نہ کروایا ہو تو اگر وہ بلوغت میں قدم رکھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، تو ان کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اگر باپ دادا نے کروایا تھا تو ایسی صورت میں باطل نہیں ہوتا، ہاں اگر باپ دادا نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت کروایا تھا، کوئی ذاتی ان کا مفاد تھا، اس کی خاطر کروایا تھا اور وہ ثابت ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر ان کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خیار عتق، وہ اس کے سلسلے آج ہے تو نہیں ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں۔ کوئی لونڈی ہے، اس کا جو ہے وہ اگر آزاد ہو گئی تو آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے جو اس کا سابقہ خاوند ہے۔ تو اسی طرح اس کا اگر نہ رہے، چھوڑ دے، تو اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک نکاح وہ ہے جو بالکل شروع سے باطل ہوتا ہے، مثلا محارم کے ساتھ، جو محارم عورتیں ہیں، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، پھوپھی، خالہ، تو یہ ان کے ساتھ نکاح شروع سے ہی باطل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر کبھی نکاح منع ہوتا ہے، یعنی جائز نہیں ہوتا، اور اس کی مثال ہے جیسے کہ سالی، تو جب تک یعنی اس کی بہن یعنی اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں جب وہ نکاح سے نکل جائے، عدت کی گزر جائے، اس کے بعد جا کے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی دیگر کسی کی نکاح میں ہے تو اس سے بھی نہیں ہو سکتا، یا کسی کی عدت میں چل رہی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عدالت نے اگر کسی کو فسخ نکاح کی ڈگری دی ہے، تنسیخ نکاح کی، یا خلع کی ڈگری دی ہے 10(4) سیکشن کے تحت، لیکن شرعی حدود اور قیدوں کو پورا کرنے کے بغیر دیے، شریعت کا لحاظ کرنے کے بغیر دیے، اور آج کل عدالتوں کی جو اس طرح کی ڈگری ہوتی ہے خاص کر خلع میں، تو وہ تقریباً 70% کے لگ بھگ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً وہ جدا نہیں ہوتی، اس کی بیوی رہتی ہے، اور وہ ڈگری لے کے خوش ہو جاتے ہیں اور جا کے دوسری جگہ شادی کروا لیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام لکھا ہے، اور اس پر میرا ایم فل کا مقالہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، 617 صفحات کا۔ اور اسی طرح جو ہے اب آئے مغلظ کی طرف، میں نے رجعی کی صورتیں بھی بیان کر دی، میں نے بائن کی، اور بائن کے ساتھ جو بائن کے حکم میں ہوتی ہیں تفریق اور تنسیخ والی صورتیں، وہ بھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صورت ہے مغلظ کی، مغلظ طلاق۔ مغلظ طلاق کیا ہے؟ 3 طلاقیں جو ٹوٹل کورس ہوتا ہے، ٹوٹل جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ پورا ہو جائے کسی طرح، مثلا کوئی اگٹھے ہی کہہ دے، کس طرح؟ طلاق 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 تجھے، یعنی طلاق طلاق طلاق، تو اس سے بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، ایک ہی لفظ میں 3 کا لفظ بول دیا، تو پھر بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یا جدا جدا کہہ رہا ہے، ایک آج کہہ دی، کل کہہ دی، پرسوں کہہ دی، دنوں میں، کئی دنوں میں، یا کئی مختلف گھنٹوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں 3 پوری کر دی، مختلف سالوں میں 3 پوری کر دی، تو 3 پوری کی ہیں تو بس مغلظ ہو گئی، اب 3 طلاقیں ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، پھر جب 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اس کے بعد تو دوسرے سے نکاح ہوگا، وہ میں نے پہلے بات بیان کر دی ہے، اس کا ذکر دوسرے پارے کے تیسرے پاؤ کے آخر میں موجود ہے۔
اچھا، ایک مکمل جدائی کی صورت اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کیا ہے؟ مثلا کوئی بدبخت وہ ستیلی ماں ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے سلسلے ہیں اس کے، یا اسی طرح جو ہے بہو ہے اور سسر ہے، ان کو آپس میں اس طرح کے سلسلے، تو بہرحال اگر ایسے سلسلے پائے گئے تو ایسی صورت میں وہ جو بہو ہے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور ستیلی ماں وہ اس کے خاوند پر یعنی اس لڑکے کے والد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، پھر اس کے رجوع کا کوئی بھی سلسلہ نہیں، کوئی بھی صورت نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے حرام۔ ایسے ہی رضاعت کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے دودھ پیا دونوں نے، اور دونوں دودھ شریک جو ہے وہ بہن بھائی بن گئے، تو ایسی صورت میں اگر ان کو پتہ نہیں بھی چلا، نکاح ہو گیا اور اولادیں بھی ہو گئیں، اس کے بعد جا کے پتہ چلا، جس طرح کے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں دیہاتوں میں، خاص طور پر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب بھی پتہ چل گیا اور بات سامنے آ گئی تو ان کا نکاح طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں تھا، البتہ اولاد جو ہے اس کے بارے میں کوئی قدغن نہیں کی جائے گی اور ان کی جدائی کر دی جائے گی، کوئی ان کا نکاح شروع سے متصور ہی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے فسخ کے حوالے سے وغیرہ، اگر جو ہے قاضی نے کٹ لگا دیا ہے تو قاضی کا فیصلہ وجوہ فسخ کے ساتھ اگر ہوا ہے تو اس کا بھی اعتبار اسی ترتیب سے کیا جائے گا، اور باقی اس طرح کی صورتیں ہیں مختلف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے رجعی اس کا حکم، بائن اس کا حکم، مغلظ اس کا حکم، اور پھر تینوں کی اپنی اپنی صورتیں یا جدائی کی مختلف اور صورتیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق